بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کو آج بریلی کی گلیوں میں لے چلوں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ عنوان ہے تعظیم آل رسول۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیداری آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی۔ عندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رانا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے داہنے بائیں نیاز بندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑے ہی دور چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی۔ ہمراہ چلنے والوں کا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطرابی کے عالم میں وہ باہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پیشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار کے انگ انگ سے آشکارا تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون بدل نہیں سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خانمہ برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والے مزدوروں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا۔ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار ان کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، ہائے غضب ہو گیا، جن کے کفش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعجاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان محشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی نگاہوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جبھی ادا ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر سے فضا میں چیخیں نکل گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دلگزار تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعجاز
खुशनुदी हबीब के लिए एक गुमनाम मजदूर के कदमों पर निसार कर रहा था। शौकत इश्क का ये ईमान अफरोज नजारा देखकर पत्थरों के दिल पिघल गए, कदूरतों का गुबार छट गया, गफलतों की आंखें खुल गईं और दुश्मनों को भी मान लेना पड़ा कि आले रसूल के साथ जिनके दिल की अकीदत व अखलास का ये आलम है, रसूल के साथ उनकी वारफ्तगी का अंदाजा कौन लगा सकता है। अहले इंसाफ को इस हकीकत के अतराफ में कोई तामुल नहीं कि नज से लेकर सहारनपुर तक रसूल पाक के गुस्ताखों के खिलाफ अहमद रजा की बरहमी कतअन हक बजानिब है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है।